آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں. جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے. کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں. جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں تھی. آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کے طرف دیکھتے تھے. جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. لیکن آج وہ نہیں ہے. آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں. اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں و دکھوں میں اپنے کو ڈالے. لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی. اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے. مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں، اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں، مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں. مولانا آزاد کی روح کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی اس وقت کہ اتنی ساری لڑکیاں ان کی بات سن رہی ہیں. تو میں تھوڑی سی بات مولانا آزاد کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مکے میں پیدا ہوئے. فادر واز فرام کیلکٹا. کیلکٹا سے وہ مکے گئے پڑھنے کے لیے. وہاں ایک جو وہاں کے ہائیسٹ پریسٹ تھے ان کی نیس سے ان کی شادی ہوئی. پھر وہ وہاں رہے. اس کے بعد مولانا آزاد شاید 5-6 سال کی عمر کے تھے جب واپس کلکتے آ گئے. پھر تو وہ کلکتے ہی میں رہے پورا ان کے پریوار. بٹ دا پوائنٹ واز کہ بہت 16-17 سال کی عمر میں انہوں نے گوریلا موومنٹ جوائن کر لی اور اس کا نام تھا انوشیلن. اور وہ اس کے جو لیڈرز تھے وہ تھے شام سندر چکرورتی. اب ایک بہت بڑے صوفی پریوار کے وہ اپنے ہاں سے جا کے خاموشی سے اور وہ گوریلا موومنٹ میں شامل ہو گئے جو کہ اس دیش کی آزادی کے لیے تھی. تو وہاں سے اور وہ اب یہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے اپنا شروع کیا اور انہوں نے ایک اخبار نکالا. اس کا نام تھا الہلال. وہ اخبار جو تھا وہ تو ایک دم سے شاید 22-23-24 سال کے تھے جب انہوں نے یہ ایک ہفتے میں ایک بار ویکلی جرنل، اور اس کا نام تھا الہلال. اور وہ کلکتے میں بالکل لائک اے فائر، اٹ اسپریڈ لائک فائر. ہر ایک کے ہاتھ میں وہ الہلال ہوتا تھا. اور اس میں جو آزادی کے لیے جد و جہد، the whole struggle for freedom was، اس میں انہوں نے اپنی بات رکھی. اسی وجہ سے انگریز جو تھے ان کے پیچھے پڑ گئے. اور بہت جب انہوں نے اپنا الہلال نکایا اسی وقت انہوں نے ان کی گرفتاری کے حکم جاری کر دیے. تو ان کو اریسٹ کر کے اور رانچی لے گئے. ویری لبرل، بہت لبرل، سب مذہبوں کو ایک ساتھ لا کے اور سب کو ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا، یہ مولانا آزاد کی زندگی بھر کی فلسفی تھی. تو آپ سمجھیے کہ ایک ایسے لیڈر جن کی پوری زندگی گزری ہندو مسلم یونٹی کے لیے، ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم ایکتا، گنگا جمنی تہذیب،
ان کی ساری عمر اس میں گزری. 1923 میں ان کو کانگریس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. تو ایک بہت مشہور انہوں نے تقریر کی 1923 میں یہاں دلی میں رام لیلا گراؤنڈ، اس وقت کیا نام اس کا تھا ہمیں نہیں پتا، وہاں انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، اور اس کو لوکیش سنائیں گے آپ کو، ایک لائن مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر if an angel descends from the heaven، اگر آسمان سے ایک فرشتہ نیچے اترے اور مجھ سے کہے کہ تم کو 24 گھنٹے میں آزادی مل سکتی ہے، ایک کنڈیشن ہے، تم ہندو مسلم یونٹی کو چھوڑ دو، تو میں اس سے یہ کہوں گا فرشتے سے کہ میں ہندو مسلم یونٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اگر آزادی میں دیر ہوئی تو ہندوستان کا نقصان ہے، اور اگر ہندو مسلم یونٹی جاتی رہی تو عالم انسانیت the humanity is going to suffer. کتنی بڑی بات انہوں نے کہی. تو اب اس کا ایک چھوٹا سا ایکسرپٹ لوکیش پڑھیں گے. جی وہ سب سے بڑی محض خواب و خیال ہے. یہ ہماری تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان کی آزادی بلکہ ہندوستان کی وہ تمام باتیں جو کسی ملک کو زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں محض خواب و خیال ہیں. یہاں صرف یہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہمیں قومی آزادی بھی نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہم انسانیت کے ابتدائی اصول اور اس کے اندر اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، جو انسانیت مانوتا کی جو بیسک باتیں وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے کیا کہتے ہیں غور کیجیے جو ابھی آپا نے بولا تھا، اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے، نیچے آسمان سے نیچے آ جائے ایک فرشتہ اور وہ مجھ سے کہے کہ سوراج آپ کو 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطے کہ آپ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائیں، مطلب ہندو مسلم یونٹی کا راستہ چھوڑ دیں، تو میں ایسے سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا، میں ایسی آزادی کو نہیں چاہوں گا، مگر اس سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر یہ ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا. جی he wanted a nationalistic ideology which was at that time that was the Indian National Congress. گاندھی تھے، نہرو تھے، سارے، مطلب he was a very good poet, he wrote very beautiful prose، وہ سب الگ بات ہے، مگر اس وقت پولیٹیکل بات ہم کر رہے ہیں، صرف پولیٹیکل بات، کیونکہ you are the future politicians. اگر ہندو مسلم یونٹی کا آپ کے دماغ میں ایک I'm sure you are thinking about it، مگر اگر آپ کے دماغ میں وہ بات پنپ جائے then you know your politics will be very very open minded. تو اسی کے بارے میں ہم کہہ رہے 1940 میں وہ پھر کانگریس پریزیڈنٹ بنے، اور اس وقت وہ رام گڑھ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا رام گڑھ میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنا ہندوؤں کا حق ہے، جتنا کرسچنز کا حق ہے، جن کا جوئش کا حق ہے، پارسیوں کا حق ہے، سکھوں کا حق ہے، اتنا ہی مسلمانوں کا حق بھی ہے. تو ہم ایک طرح سے ملی جلی تہذیب. تو یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہی، اور اسی کو ان کی زندگی کا دس واز ہز ہول آبجیکٹو آف لائف. اور آخر وقت تک، یہ آپ کو تیسری اسپیچ بھی پڑھ کے سنائیں گے، آخر وقت تک وہ پارٹیشن کے خلاف رہے، نہیں ہوگا پارٹیشن. اور 3 لوگ خلاف رہے پارٹیشن کے، ایک گاندھی، ایک مولانا آزاد اور ایک بادشاہ خان عبد الغفار خان. اور یہاں نمیرہ ہیں، وہ کھڑی ہیں پیچھے، وہ آپ کو اور بتائیں گی، کیونکہ وہ تو ایک طرح سے ان کے گرینڈ فادر جو تھے وہ تو آزاد ہند سبھاش چندر بوس کے ساتھ شامل تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین کی وہ گریٹ گرینڈ ڈاٹر پیچھے بیٹھی ہیں. جنرل صاحب نے اپنے فیملی کے قریب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے ساتھ، ہی واز ویری کلوز ٹو سبھاش چندر بوس. اندرا گاندھی جب ہی واز انڈر ٹرائلز ان ریڈ فورٹ، اندرا گاندھی اسپیشلی برقع پہن کر، ان کی اس زمانے میں صرف آپ کے بلڈ ریلیشنز کو الاؤڈ ہوتا تھا جیل میں وزٹ کرنا. اندرا گاندھی used to wear a burqa and go visit him in the jail at that point of time.
because he was as close like her own real brother. بہت سمپل انسان تھے. ان being after being a freedom fighter, انہوں نے 5 سال as a politician he was also elected in Lok Sabha for consecutively 5 years. 5 terms from Meerut, which is my hometown right now. اور میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جنرل شاہ نواز صاحب نے, دیکھیے بٹوارے میں جو ابھی ہم بٹوارے کی بات کر رہے ہیں, he born in Pakistan, اور انہوں نے undivided India. جو آپ پاکستان کہتے ہیں undivided India, near Pindi. near Pindi. This is a village called Rawalpindi, and اس کے پاس ایک گاؤں ہے مٹور. That's where he belonged from. اور انہوں نے اس کے بعد یہاں چوز کرا رہنا جب دیش بٹا تھے. ان کی پوری فیملی وہاں تھی پاکستان میں, بٹ وہ ساری فیملی کو چھوڑ کر اکیلے یہاں پر موو ہوئے. آپ ایک بات یاد رکھیے, اور وہ یہ ہے کہ 3 نام آپ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. دیز آر 3 لوگ جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. جنرل پریم سہگل, کرنل گربخش سنگھ ڈھلن, حبیب الرحمان آف پنجیری, اور جنرل شاہ نواز. ان چاروں کو, 3 کو اور جنرل شاہ نواز کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی, اور اس کے بعد ان کا سینٹنس جو ہے وہ کمیوٹ ہو گیا. I was very small when he passed away. I was, I think, 2 years old. So I have no memory except the things that one has heard, at home. But yeah, it's just the stories. But yes, these are people we have to look up to, and we hope that you all will, carry forward this idea of unity. It's very important. They have fought for the freedom, and we have to try and keep that alive.